یہ داستان آج سے 500 سال پہلے پیش آئی تھی اور اسے لکھنے والے شخص کا نام ہے گارسیلا ڈیلا ویگا، اور ڈیلا ویگا نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ 15ویں صدی کے کونکسٹاڈورز جب ایمیزون کے جنگلات میں پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ وینزویلا کا ساحل بیسیکلی ایک پرل بیڈ ہے، یعنی کہ وینزویلا کے ساحل کی تہوں میں موتیوں سے بھرے سیپ بکھرے پڑے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے وہاں سے بہت سارے موتی نکال کر واپس یورپ اور اسپین بھیجے تھے، لیکن 1579 میں ان سمندروں میں سے ایک غلام کو موتیوں کا ایک جوڑا ملا تھا، بہت ہی خوبصورت آنسوؤں کی شیپ کے دو موتی، دونوں جڑواں، دونوں بھائی، ایک ہی سیپ کے بطن سے نکلے ہوئے۔ یہ اس قدر خوبصورت اور بے مثال جوڑا تھا کہ ہسپانویوں نے ان میں سے ایک کا نام اسپینش زبان میں لا پیراگرینا رکھا، یعنی کہ بے مثال، اور دوسرے کا نام لا پیلاگرینا رکھا، یعنی کہ کھویا ہوا حسن۔ یہ موتی اس قدر خوبصورت تھے کہ جس غلام نے انہیں سمندر سے نکالا تھا اسے اسی وقت آزادی دے دی گئی۔ ان دونوں موتیوں میں وہ تمام 7 کوالٹیز موجود تھیں کہ جو ایک موتی شناس دیکھتا ہے: ایک بڑا سائز، ایک سیمیٹریکل شیپ، خوبصورت اور بے داغ رنگ، ان کا لسٹر یعنی چمک، ان کی سرفیس کوالٹی وغیرہ۔ اب یہ دونوں موتی چونکہ بے انتہا خوبصورت تھے، لہٰذا ہسپانویوں نے انہیں اسپین کے بادشاہ فلپ II کو ایک تحفے کے طور پر بھجوا دیا۔ جب کنگ فلپ نے ان موتیوں کو دیکھا تو اسے وہ بہت ہی زیادہ پسند آئے، اور اس نے سوچا کہ اپنی بیٹی کی شادی پر وہ یہ موتی اسے تحفے میں دے دے گا۔ لیکن جب بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو فلپ کا دل بدل گیا اور اس کی اتنی ہمت نہیں پڑی کہ اس قدر خوبصورت موتیوں کو وہ خود سے جدا کر سکے۔ لہٰذا وہ موتی اس نے ساری زندگی اپنے پاس رکھے، انہیں اپنے تاج اور خزانے کا ایک حصہ بنا لیا، اور پھر اگلے 200 سال تک وہ موتی اسپین کے مختلف بادشاہوں اور ملکاؤں کے تاج اور گلے کی زینت بنتے رہے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یورپ کے سیاسی حالات بگاڑ کی طرف جانے لگے، فرینچ ریولوشن شروع ہو گیا، اور تب یہ دونوں موتی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک موتی لا پیلاگرینا کو فرانس کے ریولوشنریز نے چوری کر لیا تھا، لیکن 40 سال بعد وہ ایک بار پھر سے نظر آیا، مگر یورپ سے بہت دور روس کی ایک شہزادی پرنسس زینائیڈا یوسوپووا کے گلے میں۔ پرنسس زینائیڈا کے بعد وہ موتی ان کے بیٹے فیلکس یوسوپووا کے پاس چلا گیا، لیکن پھر روس میں بھی حالات انقلاب کی طرف جانے لگے۔ ملک پر بولشوکس نے قبضہ کر لیا اور یوسوپووا فیملی کو روس چھوڑ کر ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ اب اس دوران فیلکس اپنے بچے کچے خزانوں کو لے کر روس سے باہر تو چلا گیا، لیکن اس خاندان کے پاس اب بہت کم دولت بچی تھی، لہٰذا زندگی کے باقی سال فیلکس نے اپنے جواہرات بیچ بیچ کر گزار دیے۔ مگر اتنے کٹھن حالات کے باوجود کبھی فیلکس کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ کبھی لا پیلاگرینا کو بھی بیچ سکے، لیکن بالآخر 1953 میں ایک دن اس نے لا پیلاگرینا کو بھی بیچ دیا، اور 2015 میں یعنی آج سے صرف چند سال پہلے جواہرات کی ایک بولی لگی تھی کہ جس میں ونس اگین کسی نامعلوم خریدار نے ٹیلی فون پر لا پیلاگرینا کو $11 ملین میں خرید لیا تھا۔ مگر اس کے جڑواں بھائی لا پیراگرینا کا کیا بنا؟ کنگ فلپ کے بعد لا پیراگرینا ایک کے بعد ایک کئی ملکوں کے گلے کی زینت بنا، لیکن ایک دن بالآخر لا پیراگرینا بھی اسپین سے باہر چلا گیا، اور پھر کئی بڑے بادشاہوں اور ملکوں مثلا انگلینڈ کی ملکہ کے پاس آیا، اور سب سے آخر میں ایک امریکن ایکٹریس ایلزبتھ ٹیلر کے گلے کا حسن بنا۔